اس عشرے کی جو سب سے اہم عبادت ہے وہ ذکر اللہ ہے، تو یہ روح باقی رہے گی اور اس عشرے سے ہم میکزیمم بینیفٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ ذکر کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیا اذکار ہوں، مختصر میں ان کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات میں نے کہی قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس کے پیرالل کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک مختصر سا ذکر یاد کر لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ذکر یاد کر لیجئے۔ آپ نیچے سے اوپر آ رہے ہوں افطار کے لیے، یہاں سے نیچے سحری کے لیے جا رہے ہوں، اپنے روم میں جا رہے ہوں، کہیں بھی اگر یہ اٹھتے بیٹھتے اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہونا ہے اور آخرت میں بھی ہونا ہے۔ اور آخرت کا میں جو اس کا فائدہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا وعدہ فرما چکے سورہ کہف میں، وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ جب انسان مرنے کے بعد اس کو زندہ کیا جائے گا میدان حشر میں، تو وہاں تو نہ کوئی رشتہ دار کام آنا ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، نہ اولاد، کوئی کام نہیں آنا۔ وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ یہ ذکر کام آئے گا، لہو معقبات، کہ جب وہ شخص میدان حشر میں اپنے نامہ اعمال کا سامنا کرنے کے لیے جا رہا ہوگا تو یہ اذکار، یہ ذکر الہی اس کو ایسکورٹ کرے گا۔ لہو معقبات، ہی ول بی ایسکورٹڈ بائی دی ذکر آف اللہ۔ اب تصور کریں کہ آپ اس دنیا میں آپ چل رہے ہوں اور آپ کے آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈز ہوں، تو آپ ذرا محفوظ تصور کرتے ہیں، محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی اگر میدان حشر میں سیکیورٹی ملے اور وہ سیکیورٹی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ملے اور وہ اس شرط پہ ملے کہ اس بندے نے اس دنیا میں یہ ذکر پڑھا ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ سیکیورٹی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مل رہی ہے اور میدان حشر میں مل رہی ہے جہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ذکر ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم دعا ہے، وہ بھی ذکر ہے، اس کو بھی آپ اٹھتے بیٹھتے ذہن میں رکھیں، زبان پر رکھیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم، میرے اگر آپ دوہرا لیں تو یاد ہو جائے گا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 3 مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے، دن میں کریں، رات میں کریں، سوتے وقت کریں، اٹھنے کے بعد کریں، بیدار ہونے کے بعد کریں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے 3 مرتبہ ضرور کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور صحیح حدیث، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ ذکر 3 مرتبہ کر لیا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ تو اگر رمضان کے اس آخری عشرے میں یہ چند اذکار ہم اپنے معمول میں لے آئیں تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی تلاوت، سبحان اللہ والحمد للہ، اور یہ ذکر، اور آخری بات ایک دعا ضرور مانگنی چاہیے اپنے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے، اللہم لقنی حجت الایمان عند الممات، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یہ بہت ہی اہم دعا ہے، اور اسی طریقے سے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آل اولاد کے لیے بھی، چونکہ یہ نہیں پتا، یہ زمانہ فتنوں کا ہے، یہ نہیں پتا کہ ہماری اولاد میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو ایمان پر اٹھائے، سب کو ایمان پر اٹھائے، یہ نہیں پتا کہ کس کا ایمان کس وقت ڈاواڈول ہو جائے۔ یہ دور، یہ زمانہ فتنوں کا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار ویڈیوز ایسی ہیں کہ جو ایمان کو لوگوں کے متزلزل کرنے والی ہیں، جو ایمان کو کھینچ لینے والی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اس دور کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب انسان صبح میں مومن ہوگا، شام میں وہ کافر بن جائے گا، یا شام میں اگر مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا۔ یہ صبح ہوتے ہوتے کفر کیسے آتا ہے؟ یہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر، ایسی چیزوں کو پڑھ کر کہ جن سے ذہن میں شک پیدا ہو گیا، وسوسہ پیدا ہو گیا۔ ایمان تو یقین کا نام ہے، تو جب وہ یقین ختم ہو جائے گا تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ کفر آ جائے گا، اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے رہنی چاہیے کہ اللہم ثبت قلوبنا علی الایمان، کہ اللہ ہمارے دل کو ایمان کے اوپر جمائے رکھ۔ اللہم لقنا حجت الایمان عند الممات، اے اللہ ہمیں ایمان کا خاتمہ نصیب فرما۔ یہ دعا مستقل کرتے رہنی چاہیے
دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عشرے میں مانگی جانے والی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ذکر الہی کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.